ہر روز مانگنا، ہم وقت مانگنا، ہر کسی سے مانگنا اور ہر شے مانگنا، 24/7 مانگنا، یہ پہلے کسی شخصیت کے بارے کہا جاتا تھا، مگر اب ایسا نہیں۔ اب تنظیموں، تحریکوں اور بعض مدارس نے بھی چوکو چوراہوں پر گلے رکھ دیے ہیں اور لوگوں کو کھڑا کیا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے کہ انگریزوں نے اتنا اس حلیے کو بدنام نہیں کیا کہ جتنا یہ چوکو چوراہوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور لوگ ان پہ ترس کھاتے ہیں۔ ایک صاحب سے ہم نے کہا آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی دین کا بہت زیادہ آپ درد رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا درد رکھنا ہے، دیہڑی لگاتے ہیں۔ کس چیز کی دیہڑی؟ سی گلے میں سے ہمیں 1000 روپیہ روزانہ دیا جائے گا، اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس نے بلا وجہ لوگوں سے سوال کیا، دستے سوال دراز کیا، قیامت کے روز ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی شے نہیں ہوگی، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ تھا جو بلا وجہ مانگا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، بعض کے پاس سرپلس پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام بہت زیادہ ہے، آپ پہ کوئی فرض ہے، آپ پر واجب ہے، ہم بھی کر رہے ہیں جتنی توفیق ہے، استطاعت، ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب چندے سے ہی چلتا ہے، لیکن اس طرح دین کے حلیے کو بدنام کر دینا اور اس طرح چوکو چوراہوں پہ کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو کھڑا کر دینا اور پھر وہاں پہ آوازیں کسنا، کہتے جی یہ فقیر پہلے مانگتے تھے، 2 نمبر فقیر آگے تھے تو ان کو رد کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کیسا رد کرنا ہوا؟ کرنا تھا تو اس سے کوئی بہتر طریقہ اپنایا جاتا۔ لوگ مدارس نہیں چلا رہے، ہمارے اس شہر میں بعض مدارس ایسے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی تو چندے کے ذریعے چلتے ہیں، لیکن کیا اس طرح گلی گلی چوکو چوکو چوراہوں چوراہوں پہ انہوں نے مانگنے والا سسٹم بنا رکھا ہے؟ وہ بھی چندہ لیتے ہیں لیکن کسی طریقے کے ساتھ لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، حلقہ احباب کو بلایا جاتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا، دیگر مواقع پر اعلان فرمایا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مال لے کے آئیں، وہ جو سرکار کے قریبی تھے، حضور کے صحابہ تھے، ان سے کہا گیا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال لے گا، انہیں بلایا گیا، اور یہ وہ تھے جنہیں معلوم تھا کہ کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس لیے یہ ہم سے مال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب آپ اس کو سنیں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شرک فی النبوت کے مرتکب ہیں، وہ ڈنڈے سوٹے لے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لیکن آج میں نے دوران سفر کئی چوکوں پر ایسے نوجوانوں کو، ضعیفوں کو دیکھا کہ جو آوازیں لگا رہے تھے، کسی نے ٹیپیں لگائی ہوئی تھی۔ ہمارے شہر میں ٹیپیں پہلے لگتی تھی کہ بھنڈی لے لو، آلو لے لو، پیاز لے لو، اب یہ ٹیپیں چلتی ہیں کہ بھئی چندہ دے دو، بھی صدقہ کا پیسہ دے دو، جی فلاں دے دو، خدا را رحم کیجیے۔ وہ گورے آئے نا، انہوں نے سب سے پہلے اسلامی حلیے کو اس طرح بدنام کیا کہ بھئی آپ نے دستار پہننی ہے قلے والی، اور دستار آپ نے پہننی ہے شملے والی، وہ دستار پہنا کے، ویسٹ کوٹ پہنا کے اب آپ نے وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اس حلیے کی بدنامی ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے ویٹر بننا ہے، آپ نے دروازہ کھولنا ہے، آپ ہمارے منشی لگے ہوئے ہیں، یہ کام کروایا۔ تو اب یہ حلیہ بنا کے بیچارے چوکوں پہ کھڑے ہیں اور داڑھی شریف پہ، امامہ شریف پہ گرد جمی ہوئی۔ آج مجھے ان کی حالت دیکھ کے بڑا ترس آیا، اور پھر جب لوگ ترحم بری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ استہزائیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے تھے، یقین کیجئے مجھے دلی تکلیف ہوئی۔ اسی بنا پر یہ میں نے مختصر سی گفتگو ریکارڈ کروائی۔ کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ تنقید آج کے دور میں وہ تنقید کم اور تنقیص زیادہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک گزارش ہے خدا کے لیے، چوکو چوراہوں پہ جو آپ نے احباب کو کھڑا کیا ہوا ہے چندے کے لیے اور وہ دستار شریف پہن کے دریش مبارکہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔